صحیح بخاری کتاب الاستسقاء انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1010 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زمانے میں جب قحط پڑ جاتا تو انس ابن مالک کہتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس ابن عبد المطلب کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا کرتے اور کہتے اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم ان کے ذریعے تیری طرف توسل اور وسیلہ اختیار کرتے تھے، یعنی ان کی دعا کی برکت سے تو ہم پہ بارش نازل فرما دیتا تھا، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کر آئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو ساتھ لے کر جاتے تو ان سے دعا کرواتے، انس ابن مالک کہتے ہیں بارش نازل ہو جاتی۔ تو سیدنا عمر نے یہ عقیدہ دے دیا کہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہیں لیکن آپ ان سے کمیونیکیشن نہیں کر سکتے، اسی لیے کہا نا جب تک وہ ہم میں موجود تھے دنیا کے اندر، اب ہماری ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں ان سے ہو سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ابھی آپ نے سنا انجینئر مرزا علی بخاری شریف کی حدیث پاک کو لے کر یہ بتانا چاہتے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عقیدہ ظاہر فرما دیا، ان کا یہ عقیدہ تھا، اور لوگوں کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد ان کا وسیلہ لینا جائز نہیں اور نہ ہی کوئی کمیونیکیشن جائز ہے۔ اب پہلی بات تو یہ کہ مرزا نے جو حدیث پاک کا ریفرنس دیا جس کا ترجمہ یوں بتایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح فرمایا یا اللہ جب تک تیرے نبی ہمارے درمیان موجود تھے تو آپ کی اطلاع کے لیے یہ جملے حدیث پاک میں موجود نہیں، یعنی جب تک ہمارے درمیان موجود تھے یہ جملے حدیث پاک میں نہیں۔ اب رہی بات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کب فرمایا اس حدیث پاک میں کہ اے اللہ چونکہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا، چونکہ یہ جائز نہیں کہ وفات شدہ لوگوں کا وسیلہ پیش کیا جائے تیری بارگاہ میں، اگرچہ وہ تیرے مقرب بندے ہیں، اگرچہ رسول ہمیشہ رسول رہتا ہے، اگرچہ نبی ہمیشہ نبی رہتے ہیں، پھر بھی یہ جائز نہیں اس لیے ہم حضرت عباس کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، یہ تو نہیں فرمایا۔ جب حضرت عمر نے یہ نہیں فرمایا تو یہ مرزا ہوتا کون ہے اپنی طرف سے پیش کرنے کے لیے کہ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ وصال شریف کے بعد لے نہیں سکتے۔ اس کے برعکس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ وہ وسیلے کے قائل تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال شریف کے بعد بھی۔ کیوں؟ ان کے الفاظ کو غور سے سنیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں فرمایا اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے تھے، تو ہم پر بارش نازل فرماتا تھا، اے اللہ وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا، ہم ہمارے نبی کے چچا کا وسیلہ تیری بارگاہ میں اب پیش کرتے ہیں۔ اب کیا پتہ چلا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف یوں نہیں فرمایا کہ ہم حضرت عباس کا وسیلہ پیش کرتے ہیں بلکہ ہمارے نبی کے چچا کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ آج بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ جائز ہے، تبھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ فرمایا۔ پھر مزید یہ کہ حدیث سمجھنا سب کے بس کی بات نہیں بلکہ بڑے بڑے محدثین نے ان احادیث کی شرح پہلے سے ہی پیش کر دی ہے۔ سیدنا امام ابن حجر اسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح الباری شرح بخاری میں اسی حدیث پاک کے تحت یہ فرمایا کہ اس قصہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا اور اہل بیت اطہار کا وسیلہ پیش کرنا اللہ کی بارگاہ میں یہ مستحب ہے۔ سبحان اللہ، کیا پتہ چلا نبی کا وسیلہ تو جائز ہے ہی، تبھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کر کے حضرت عباس کو پیش کیا، اور یہ بھی جائز، یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں کا، اولیاء کرام کا اور اہل بیت اطہار کا وسیلہ لینا یہ بھی جائز ہے۔ پھر مزید دوسری روایات میں اور اسی
شرح بخاری میں امام ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نقل فرمایا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح بھی فرمایا کہ اے اللہ تبارک و تعالی، یہ قوم میری طرف متوجہ اس لیے ہوئی ہے کہ میری نسبت تیرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ کیا پتا چلا؟ یا اللہ تیرے نبی کی نسبت کی لاج رکھ لے۔ یہاں بھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ ہے۔ اب اتنے واضح فرمان کے بعد اگر کوئی اب بھی یہ کہے کہ نہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عقیدہ سکھا رہے ہیں کہ حضور کا وسیلہ وصال شریف کے بعد جائز نہیں، وہ دراصل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگا رہا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے بچنے کی سخت ضرورت ہے جو حدیث کو بھی غلط پیش کرتے ہیں اور حدیث کے کنٹیکسٹ کو بھی غلط پیش کرتے ہیں اور محدثین مفسرین کے خلاف اپنے اقوال کو یہ پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں